شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قانونی ماہر ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جانا آپ سے یہ چاہیں گے کہ نئے آرمی چیف کا جو ایڈوائس ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ سمری بھیجی جا چکی ہے صدر پاکستان کو، اور ان کی جانب سے اب جو سگنیچرز ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے، تو قانونی طور پہ کیا اختیارات ہیں صدر کے پاس؟ کیا فوری طور پہ وہ سائن ان کو کر دینے چاہیے، یا ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں کہ اس میں ڈیلے کر سکتے ہیں یا کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آرٹیکل 243 کانسٹیٹیوشن کا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائس جو ہے پرائم منسٹر دیتا ہے پریزیڈنٹ کو آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، ایئر فورس چیف اور نیوی چیف جوائنٹ اسٹاف کی، اور یہ ایڈوائس جب جاتی ہے تو پریزیڈنٹ کو اپروو کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اپروول کے لیے آرٹیکل 48 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب ایڈوائس آتی ہے پرائم منسٹر سے تو پریزیڈنٹ اس کو اپروو کر دے یا ریکنسیڈر کرنے کے لیے بھیج دے واپس ود ان 15 days، 15 دن کے اندر اندر، اور اگر ریکنسیڈر ہونے کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ آٹومیٹکلی اپوائنٹ ہو جائے گا 10 دن کے اندر اندر۔ تو یہ لا ہے۔ تو سر رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں؟ ایک جو گورنمنٹ آفیسر ہے وہ اگر ریٹائرڈ ہو رہا ہو اور اس کی ریٹائرمنٹ کو فریز کر دیا جائے، تو اس بارے میں رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آرمی ایکٹ میں ہے نا کہ اگر کوئی آفیسر جو ہے کسی آرمی آفیسر کو جو منسٹری آف ڈیفینس جو ہے اس کو ریٹین کر سکتی ہے بیونڈ دی ریٹائرمنٹ ایج۔ تو اگر یہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں عاصم منیر صاحب تو وہ ان کو ایکسٹینڈ ریٹین کر دیا جائے گا ٹل ہی ٹیکس اوور۔ صحیح۔ تو شائق عثمانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، صدر پاکستان کا جو آفس ہے وہ صرف ایک پوسٹ آفس کا رول اس میں پلے کرے گا اور ان کو سائن کرنا ہوں گے، اور اگر وہ ڈیلے بھی کرتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آرمی چیف نامنیٹ ہو گیا تو پھر وہ آرمی چیف رہے گا، اگر کسی وجہ سے نہیں ٹیک اوور کر سکتا تو سینئر موسٹ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف بن جاتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب سینئر موسٹ جنرل بھی ہیں تو آٹومیٹکلی وہ آرمی چیف رہیں گے، ایکٹنگ رہیں گے، لیکن جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا تو پکے ہو جائیں گے۔ سر اگر خدا نخواستہ منظوری نہیں دی جاتی صدر پاکستان کی جانب سے تو یہ بتائیے گا کہ معاملہ کیا سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے؟ جی نہیں، پریزیڈنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ منظوری نہ دیں، ان کو صرف اختیار یہ ہے کہ وہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے واپس پرائم منسٹر کے پاس بھیج دیں، اور ریکنسیڈر کرنے کے بعد اگر وہی چیز مینٹین کرتا ہے پرائم منسٹر تو اس صورت میں وہ آٹومیٹکلی وہ ان کا جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ تو سر اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فوج کی کمان جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی یہ بھی ایک سوالی نشان ہو جائے گا اس دورانی کے اندر۔ تو اس صورتحال سے کس طرح سے، اب جس طرح کیبنٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تیاری کی گئی ہے، رولز آف بزنس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ترمیم کس طرح سے ہو سکتی ہے اس میں؟ ترمیم وغیرہ تو نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی کے جو رولز ہیں اس کے تحت وہ سینئر موسٹ جنرل ول ٹیک اوور، سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ ایکٹنگ چیف بن جائیں گے، اور جب 15 دن ختم ہو جائیں گے اگر پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی پرابلم کریٹ کیا اس کے بعد وہ ٹیک اوور۔ شائق عثمانی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ریکنسیڈر کرنے کا کہہ سکتے ہیں، تو ریکنسیڈر کا کہنے کے لیے کیا گراؤنڈز ہونی چاہیے؟ کن گراؤنڈز پہ وہ یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں؟ لکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں، جنرلی کہہ دیں کہ میری نظر میں اس کو ریکنسیڈر کرنا ہے، وہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ان کے پاس پاورز ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت، لیکن اگر وہ ایکسرسائز اگر کرتے ہیں اس پاور کو تو اپنی ایک تو وہ غلط کام کریں گے، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عاصم منیر صاحب پھر بھی آرمی چیف ہی رہیں گے۔ اپنے ناظرین کے ساتھ اہم ترین خبر سے شیئر کرنی ہے، اپنے ناظرین کو خبر دینی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم کو موجودہ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم کو موجودہ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ تو اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں، آج کا دن خاصا سرگرم ہے اس حوالے سے، اور ابھی یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم کو موجودہ امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل لیں گے نمائندہ جی این این اورنگزیب کاکڑ سے۔ جی اورنگزیب، کیا ڈیٹیلز ہیں اس ملاقات سے متعلق؟ عجیب، وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرا کہ کہنا کہ وزیر اعظم کو موجودہ امن و امان کی صورتحال پر
DGI ने ब्रीफिंग दी। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है ब्रीफिंग दी, जबकि जो मुल्क में जो जारी जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर जो DGISI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी, जबकि मुल्क के दीगर सूरत-ए-हाल पर भी जो है मुलाकात में गौर किया गया। औरंगज़ेब काकड़, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए आर्मी सर्विस में शामिल हुए। जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर ने नॉर्दर्न एरियाज फोर्स की कमान भी की है। जनरल आसिम मुनीर को 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया था। जनरल आसिम मुनीर 2018 अक्टूबर में ISI के सरबराह मुकर्रर हुए। जनरल आसिम मुनीर 8 माह तक DG ISI के ओहदे पर फाइज रहे। जनरल आसिम मुनीर ने 2 साल तक कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और जनरल आसिम मुनीर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर भी तैनात रहे। जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी हैं, जबकि दौरान तरबियत एजाजी शमशीर भी उन्होंने हासिल की है। नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से अपने नाज़रीन बता रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ उन्होंने सर्विसेज की हैं। जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपने नाज़रीन को बताएं तो जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए आर्मी सर्विस में शामिल हुए। जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर ने नॉर्दर्न एरियाज फोर्स की कमान भी की और उनके बैकग्राउंड के हवाले से मजीद भी अपने नाज़रीन को बताएं तो जनरल आसिम मुनीर को 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि फौज के अंदर एक अहम इदारा है और एक अहम डिपार्टमेंट है, उसकी भी उन्होंने सरबराही की है। साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर ने 2018 अक्टूबर में ISI के सरबराह के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी और जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे पर 8 माह तक तैनात रहे थे, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने 2 साल तक कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पर खिदमत भी सरअंजाम दी हैं। जनरल आसिम मुनीर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर भी तैनात रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी है और उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। और एक दूसरी अहम पोस्ट पर भी आज नामजदगी की गई है और ये नामजदगी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की है, जिन्हें नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर नामजद किया गया है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद फौज का अहम तरीन ओहदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तफवीज़ किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खर्चा अमूर और कौमी सलामती से मुतालिक फैसला साजी में अहम किरदार रहा है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आलमी और इलाकाई अमूर पर भी मुकम्मल दस्तरस हासिल है और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में मावन के तौर पर शरीक रहे हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है।